سرخی دیکھ اپنے مومی ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے محبت سے استفسار کیا تھا۔ سانول اس کی آنکھوں کے بھنور میں ڈوبتا اس کے ہاتھوں میں گرفت مضبوط کر گیا۔ شاید چھوڑ جانے کا خدشہ تھا۔ نینا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میری سانسیں اٹکنے لگتی ہیں تمہاری دوری کے احساس سے، جسم و جان سلگنے لگتے ہیں، کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھاتا؟ سانول بے بسی سے نینا کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے ہوئے بولا تھا۔ نینا کو اس کی محبت پر رشک آیا تھا، مگر وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ سانول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا عشق مجھے کبھی آپ سے دور نہیں ہونے دے گا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، بس یہ کچھ وقت کی دوری برداشت کر لیں۔ شانوال با بھی نے کچھ سوچ کر ہی آپ کو کہا ہوگا، نینا دلکش لب و لہجے میں بولتی اسے مبہوت کر گئی تھی۔ سانول نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی تھی۔ دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی تھی۔ محبت کا تناور درخت جنون کی بنیاد پر نہیں، اعتماد کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تاکہ کبھی ہجر کی نوبت آئے تو ہر بار اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ کا احساس دلا سکے۔ شانوال رات گئے تک کلم کی تلاش میں لگا رہا۔ اپنے آدمیوں سے اسے خبر ملی تھی کہ کلم آج اپنے باس سے ملنے جائے گا، اس لیے شانوال نے اس پر کڑی نظر رکھی۔ شانوال کی گاڑی کلم کی جیپ کے پیچھے ہی تھی، پر جس راستے کی طرف وہ جا رہا تھا وہ دیکھ شانوال کا دماغ سن پڑنے لگا۔ اس نے دل میں دعا کی کہ کاش وہ جو سوچ رہا ہے سب جھوٹ نکل آئے اور ویسا نہ ہو۔ کلم جیپ سے اترتا ایک گھر کی جانب بڑھا۔ شانوال نے سکھ کا سانس لیا اور اس کے پیچھے ہی قدم بڑھائے۔ کلم نے دروازہ کھولا اور اندر جاتے ہی دوبارہ بند کر دیا۔ شانوال ارد گرد نظریں دوڑانے لگا کہ اندر کا ماجرا جان سکے۔ تب ہی اس کی نظر گھر کی دوسری طرف بنی کھڑکی کی جانب گئی۔ شانوال جلدی سے اس طرف بڑھا اور آہستہ سے کھڑکی کا پٹواکیے اندر جھانکنے کی کوشش کی، جہاں سامنے ہی کلم تھا اور اس کی پشت کی جانب ایک اور شخص جو مکمل بلیک کپڑوں میں ملبوس تھا۔ شانوال اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا، مگر اب اس کا دھیان مکمل ان آوازوں پر تھا جو اندر سے آ رہی تھیں۔ کلم اپنے باس کو غصے میں سے سارا ماجرا بتا رہا تھا، پر باس کی آواز سنتے شانوال کو لگا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ شخص کلم کا باس ہو سکتا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے آدمیوں کو کوئی میسج کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج شاید قدرت اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ زندگی میں کبھی نہ ہارنے والا شانوال خان اپنی اجنبیت تھا۔ نینا کی پیشانی ہر بار بوسہ دیتے سانول اس کے پاس ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ دل اس کی آتی جاتی سانسوں کو سنتا ہر طرف سے بے بہرا ہو چکا تھا۔ نینا نے آہستہ سے اس کا سر گود میں رکھتے اس کی سرخ آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ سانول کچھ دیر آرام کرے، پر سانول کا رد عمل اس کے برعکس تھا۔ وہ نینا کا ہاتھ جھٹکتا بچے کی طرح اٹھ بیٹھا۔ تم اس لیے سب کر رہی ہو نا، مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہو، بولو، مگر اس بار میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نینا صرف سانول کی ہے۔ نینا اس کی جنونیت پر بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ یہ شخص اپنے اظہار کے معاملے میں کبھی کنجوسی نہیں کر سکتا تھا، ایسا نینا کا ماننا تھا۔ آپ کی محبت میرے وجود میں خون کی روانی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی یہ بے قرار دھڑکنیں آپ کا ہر راز مجھ تک پہنچا دیتی ہیں، تو بھلا میں آپ سے دور کیسے جا سکتی ہوں؟ کوئی سانسوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ نینا نے بنا کچھ کہے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سانول نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ ننھا سا تباہ تھا نینا کے لیے، جس کی ذرا سی دوری اس کی جان پر بنا رہی تھی۔ زرشے جلدی سے واش روم میں بند ہوئی۔ شاور آن کرتے شانوال خان کے لمس کو اپنے وجود سے مٹانا چاہا۔ دل کی دھڑکنوں کی بغاوت ہر نہ جانے اس نے کتنی بار خود کو لعانتاً کی تھی۔ وہ ایسے نہیں تھی جیسا شانوال خان بنا رہا تھا۔ زرشے اپنے لب رگڑتی انہیں مزید سرخ کر گئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ خود کو وجود سے ہر وہ حصہ الگ کر دے جس پر شانوال خان کا جلستہ لمس موجود تھا۔ زرشے کو لگ رہا تھا اس لمس کی حرارت سے اس کا پورا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ وہ چیخ کر اپنے بال نوچتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ شانوال خان، تمہاری انا عزیز، تمہارا غصہ سر ماتھے پر، تمہاری دھتکار منظور، بس یہ محبت کا کھیل لمحوں یہی گرفت مجھ پر مت کرو، مر جاؤں گی میں۔ زرشے روتے ہوئے خود سے سرگوشی کی تھی، پر وہاں کون تھا جو اس دل نادان کی سنتا؟ آج زرشے کو شدت سے اپنے کمزور ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ہاں، وہ کمزور تھی۔ شانوال خان کے سامنے اس کی ذات محض چند لمحوں کا کھیل تھی۔
وہ چاہ کر بھی خود کو اس دیو کی قربت سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیسے اس کی سانسوں سے دسترس حاصل کر گیا تھا۔ عورت ہر بات ہر سمجھوتا کر لیتی ہے، پر مرد سے ملنے والی محبت پر سمجھوتا نہیں فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ نکاح میں آنے والی عورت کا واحد سربراہ اس کا محرم ہوتا ہے، جس پر وہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اعتبار کرتی ہے۔ اس کی محبت میں کھوٹ نکل آئے تو عورت سونا ہو کر بھی مٹی بن جاتی ہے۔ تو ویورز، آپ کو میری آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔